الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، علماء کرام اور عزیز طلباء، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں ایک فن بہت اہتمام کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے جس کو فن حدیث کہتے ہیں۔ اسی فن حدیث میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور صحاح ستہ اور دوسری کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی فن سے جڑا ہوا مربوط ایک فن ہے جس کو فن اسماء الرجال اور فن جرح و تعدیل کہتے ہیں، یعنی کسی حدیث کو صحیح ضعیف جو کہا جاتا ہے وہ اس حدیث کے روایت کرنے والے راوی، نقل کرنے والے راوی کے صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے۔ علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان یہ فن بہت مشکل فن سمجھا جاتا ہے کہ کسی راوی کو کیسے ہم صحیح کہیں، کیسے ضعیف کہیں، ان پر جرح کریں تو اس کے کیا دلائل ہیں، ان کی تعدیل کریں، ان کو اچھا کہیں تو کیوں کہیں۔ یہ بہت ایک مشکل فن ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس فن میں ید طولہ عطا فرمایا تھا، لمبا ہاتھ تھا، ان کا بڑا علم تھا۔ اگر کسی راوی کو وہ بہت برا پاتے اور ان کے متعلق کذب بیانی، بددیانتی، خیانت، حدیث کے معاملے میں جو ہے بے احتیاطی کا یقین ہوتا تو وہ کہتے کہ فلاں راوی منکر الحدیث ہے، حدیث کے فن میں اجنبی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ بڑا دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، بہت ہی اعتدال کے ساتھ جرح کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری قوم میں یہ فن جو بہت مشکل فن ہے اور جس فن کے موجد مسلمان ہی ہیں، آج یہ فن ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ کسی پر تنقید کر دینا، کسی پر جرح کر دینا یا کسی کی بیجا تعریف کر دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان ہے۔ ایرو غیرو نتھو خیرو، ہر آدمی واٹس ایپ کی دنیا میں، فیس بک کی دنیا میں جس چیز پر چاہتا ہے تنقید کر دیتا ہے، جس شخصیت پر چاہتا ہے تنقید کر دیتا ہے کہ نہیں یہ انہوں نے غلط کہا۔ کیوں غلط کہا؟ اس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، بس ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہماری جذبات کے خلاف ہے، اس لیے غلط ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ یہ قوم جو ہوش مند قوم تھی آج جذباتی قوم بن کر رہ گئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک قاضی صاحب نے نکاح کا معاملہ طے کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ بھائی اب نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھ رہا ہوں۔
کسی کو اگر کوئی اشکال ہو، کچھ کہنا ہو تو کہہ لے، یعنی مہر وغیرہ کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں کسی کی کوئی بات ہو تو بتا دے، نکاح کے بعد جھگڑا نہیں، نکاح سے پہلے جو کرنا ہے کر لو۔ تو یہ مطلب تھا قاضی صاحب کا۔ اس مجلس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ایک عورت پیچھے سے کھڑی ہوئی، ان کے ساتھ 2 بچے تھے، اور وہ قاضی صاحب اور جو ہے نکاح کی محفل میں آگے آ کر بیٹھ گئی۔ ان کا آگے آ کر بیٹھنا تھا کہ لڑکی کے جو بھائی تھے وہ آستین چڑھا کر جو ہے لڑائی کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کوئی دلہا کو مار رہا ہے، کوئی دلہا کو کوس رہا ہے۔ ایک لڑائی اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں ہنگامہ کر رہے ہو، کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ اس کی کوئی تحقیق نہیں۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ عورت جو پیچھے سے اٹھ کر آئی ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دونوں بچے اسی دلہا میاں کے بچے ہیں۔ تو اس لیے لڑکی کے رشتہ دار برہم ہو گئے کہ یہ لڑکا تو جو ہے غلط تعلق کر کے ذریعہ یا شادی کے ذریعہ 2 بچے کا باپ ہے، اور ہمارے گھر دلہا بن کے شادی کرنے آیا ہے۔ اس پر ہنگامہ برپا ہو گیا، لڑائی اور جو ہے دنگا ہو گیا۔ بعد میں تحقیق ہوئی، قاضی صاحب نے اس عورت سے پوچھا کہ اللہ کی بندی، تم پیچھے سے اٹھ کر آگے آئی کیوں؟ وہ کہنے لگی پیچھے سے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے میں اٹھ کر آگے آ گئی۔ آج ہماری قوم کا یہی حال ہے کہ ہم جذباتی قوم بن گئے ہیں، کسی بھی چیز پر بس جذباتی اعتبار سے فیصلہ لیتے ہیں۔ ابھی اسی ہفتہ میں واٹس ایپ میں، فیس بک میں، پیپر میں، میڈیا میں ایک چیز بہت وائرل ہوئی، اور اپنوں نے وائرل کیا اور طرح طرح سے تبصرہ کیا کہ امیر الہند حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین ہیں، محدث عظیم ہیں، انہوں نے غلط انٹرویو دے دیا، نہیں دینا چاہیے۔ میرے کتنے دوستوں نے میرے پاس بھیجا، میں نے کہا بھائی انٹرویو کیا دیے حضرت، وہ تو بھیجو، کہا وہ معلوم نہیں۔ اس کا بس ایک فیس بک میں ایک کلپ اور ایک چھوٹی سی بات آئی ہے کہ کوئی ٹی وی اینکر جو اپنے ٹی وی سے اور اپنے میڈیائی دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے، وہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی انٹرویو لے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مہادیو یہ بڑا ہے، اللہ کو مہادیو نے پیدا کیا۔ یہ آیا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے جو ہے عام لوگ تو عام لوگ، علماء، قاسمی، یہ تبصرہ اور تنقید کرنے لگے۔ تحقیق کی جا رہی تھی، بھائی آخر حضرت نے کہا کیا کہ اتنا ہنگامہ برپا ہے؟ جن سے بھی پوچھا گیا انہوں نے کہا معلوم نہیں کہا کیا، یہ تو ابھی سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اس ٹی وی چینل اور اس اینکر کو انٹرویو دینا غلط ہو گیا، اس لیے لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں۔ حضرت کی کیا بات ہوئی، کیا انٹرویو سامنے آئی، اس کی کوئی تحقیق نہیں، بس ہنگامہ برپا کر دینا۔ جیسا کہ گزشتہ سال ایک عائشہ نام کی لڑکی خودکشی کی، اور جو ہے خودکشی کی، اور وہ ندی میں جو ہے چھلانگ لگا کر اپنی جان ختم کر دی، اور اس سے پہلے ایک آڈیو اور ایک ویڈیو جاری کی جس میں بہت کچھ کہی۔ ان کا معاملہ اللہ کے یہاں کیا ہوا اللہ جانے۔ ظاہری شریعت کے اعتبار سے خودکشی کرنا، اپنا ہتھیہ خود کرنا، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حرام کاری گناہ کبیرہ کا عمل کرتے ہوئے ظاہری اعتبار سے جو فاسقہ فاجرہ ہے، صرف ان کا بیان سن کر پورے ہندوستان میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہر محراب اور منبر سے یہ تقریر ہونے لگی کہ دہیز پر لعنت ہو، یہ جہیز کی وجہ سے مرد جو ہے اس طرح ظلم کر رہا۔ یقیناً دہیز یہ غیر اسلامی چیز ہے اور اس کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے، مگر یہ تحقیق کوئی نہیں کر رہا ہے کہ ان کے شوہر سے بھی تو تحقیق کرو معاملہ کیا ہے، واقعتاً جہیز ہی کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ نہیں، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے رحمان کے بندوں کے 12 صفات قرآن کریم میں سورہ فرقان میں بیان فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا إِلَى آخِرِهِ۔ اسی میں آگے ہے لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا،
یہ تو خاص قرآن کی آیتوں سے جن کو نصیحت کی جائے وہ اس میں توجہ سے سنتے ہیں، اس پر گونگا بہرا بن کے جو ہے اشکال نہیں کرتے۔ آیت کا جو ہے تو اصل ترجمہ اور معنی یہ ہے، لیکن اسی سے اشارۃ النص سے یہ ثابت ہوا کہ رحمان کے بندوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بات پر گونگا بہرا بن کے نہیں گرتے ہیں، وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں، پھر تبصرہ کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی خصوصیت ہے۔ اور اگر لغو اور لایانی بات ہو تو مرو کراما، وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ واٹس ایپ میں آیا بس اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کو کہیں شیئر نہیں کیا، کہیں ان کو اس کو بھیجا نہیں، مرو کراما۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان کی گئی۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہماری قوم کو کیا ہو گیا۔ آج فجر بعد اللہ جزائے خیر دے، ہمارے کچھ دوستوں نے وہ پوری انٹرویو میرے پاس جو ہے بھیجا۔ یقیناً حضرت نے تو ریکارڈنگ کیا نہیں، ریکارڈنگ اسی ٹی وی اینکر نے کیا ہوگا۔ اس میں ہو سکتا ہے وہ اپنے خلاف کچھ باتوں کو جو ہے ڈیلیٹ بھی کر دیا ہو، کاٹ بھی دیا ہو، لیکن جو انٹرویو سامنے آئی اس انٹرویو میں اس مرد مجاہد نے جس نے ہر موقع سے ببانگ دہل حق بولا اور جن کی کہ رگو رگ میں حق گوئی ہے، اس ٹی وی اینکر کو سامنے کہہ رہے ہیں کہ تم کٹر پنتھی ہو۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے آپ کٹر پنتھی کٹر سمجھتے ہیں، کہ کٹر نہیں کٹر پنتھی، ہنستے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ ان کو ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تم کن کے گود میں پل رہے ہو، کن کے اشاروں پر ناچ رہے ہو، ہم سب سمجھتے ہیں۔ کوئی جملہ حضرت نے ایسی نہیں کہی جو اسلام کے، قوم کے، ملت کے خلاف ہے، مگر پورے ہندوستان میں ایک ہنگامہ بلا تحقیق کے برپا ہو گیا، اور ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو ہے لوگوں نے انگلیاں اٹھائی جو ہر موقع سے حق گوئی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سال جو نظام الدین پر، تبلیغی جماعت پر حالات آئے تو بہت سے چلا 4 مہینے لگائے ہوئے لوگ اپنے آپ کو جماعت سے کاٹنے لگے، کہنے لگے نہیں نہ ہم جماعتی نہیں۔ اس موقع سے اس مرد خدا نے، اس شیر کے بیٹے شیر نے ببانگ دوہل اعلان کیا کہ جو ہے تبلیغ ایک اچھی چیز ہے، نظام الدین میں اچھا کام ہوتا ہے۔ مولانا سعد صاحب کے انہوں نے حمایت کی، ان کا دفاع کیا۔ جب تبلیغی کام ٹھنڈا پڑ گیا تو انہوں نے ببانگ دوہل اعلان کیا کہ دوبارہ اس کام کو شروع کرو۔ اسی شخصیت کے بارے میں بعض جاہل جو اپنے آپ کو تبلیغی کہتے ہیں، اس سے چند مہینوں پہلے ایک فتویٰ کی وجہ سے طرح طرح کی زبان درازی کیے تھے۔ یہ حق گو اور مخلص اور دین کے سچے خادم ہیں، اور یہ خاندان جس کا پوری امت پر، امت مسلمہ ہندیہ پر ایک بڑا احسان ہے۔ آج آسام، بنگال میں جو دین زندہ ہے، جو داڑھی ٹوپیاں نظر آ رہی ہے، وہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی برکات ہیں، ان کے خاندان کی برکات ہے۔ جس خاندان کا بچہ متبع سنت ہے، جس خاندان کے بچے کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ایسی شخصیت پر ہم لوگ زبان درازی کر رہے ہیں۔ خیر، اسی انٹرویو کے بیچ میں اذان کی آواز سنائی دی۔ حضرت نے فرمایا بھی وہاں جتنا ہے کیا کیا انہوں نے چھاڑ دیا ہے وہ نہیں معلوم۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت بند کر کے نماز پڑھ لیے ہوں اور وہ ملا دیا ہو، تو اب اس پر بھی تبصرہ ہو رہا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک ایسی شخصیت جن کی زندگی اتباع سنت کے ساتھ گزر رہی ہے، جو تہجد گزار ہیں، جن کے کرامات کے جو ہے کتنے واقعات ہیں، جن کے متعلق آپ کے جامعہ کے بہت سے اساتذہ شہادت دیں گے کہ چلاتی ہوئی دھوپ ہے، گرمی ہے، بارش کا بادل کا اثر تک نہیں، نام و نشان تک نہیں، لیکن چھاتا لے کے مسجد آ رہے ہیں اور خطبہ میں جو ہے بارش کی دعا کر رہے ہیں۔ لوگ ابھی مسجد سے نکل نہیں رہے ہیں کہ جو ہے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ایسی عظیم شخصیت ابھی کچھ دن پہلے دارالعلوم دیوبند کے ایک طالب علم نے نام اور پتہ کے ساتھ جو ہے شیئر کیا تھا کہ ہمارے یو پی، مغربی یو پی یا مشرقی یو پی کہیں کے جو ہے ایک
آدمی نابینا ہو گیا یا کوئی عورت نابینا ہو گئی اور انہوں نے جو ہے خواب میں کچھ دیکھا، وہ حضرت کے پاس آ کر پانی تیل دم کروایا اور پھکوایا، اللہ نے ان کی بینائی لوٹا دی۔ خیر یہ تو کشف و کرامت کے واقعات ہیں، لیکن کسی بھی شخصیت کے بارے میں چاہے وہ ہوں یا کوئی ہوں، جو ہمارے قائدین ہیں، جب تک ہم ان قائدین پر اعتماد نہیں کریں گے، ان کی ٹوپیاں اچھالیں گے تو وہ ہماری قیادت کریں گے کیسے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قائدین کچھ نہیں کرتے ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے قائدین اگر نعرہ تکبیر بولیں تو ہم چوکی کے نیچے جا کے گھس جائیں گے۔ جب ہمارا یہ حال ہوگا تو ہمارے قائدین کیسے آگے بڑھیں گے؟ اسی لیے ہر چیز پر اعتماد، میڈیا کی باتوں پر صرف جو ہے بغیر تحقیق کے بھروسہ کر لینا اور بڑی بڑی شخصیتوں کی ٹوپی اچھالنا، بڑی بڑی شخصیتوں پر جو ہے تنقید کرنا۔ حضرت کی انٹرویو اب شائع ہو گئی الحمدللہ، اس میں جو ہے یہ بھی ہے کہ وہ اینکر پوچھ رہا ہے عمر گوتم صاحب یا اور کچھ لوگوں کے بارے میں جس کو ملزم قرار دیا ہے، ابھی ان کا جرم ثابت نہیں ہوا ہے۔ جب آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا بہت قریبی آدمی کو اگر پولیس اٹھا کر لے جائے، ان کو ملزم قرار دے، تو ہم اپنا دامن بالکل جھاڑ لیتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی ربط نہیں۔ مگر حضرت ببانگ دوہل کہہ رہے ہیں، جن پر بہت بڑے بڑے الزامات ہیں کہ وہ میرے پاس آتے تھے، میں ان کو جانتا ہوں، ان کا جرم کچھ نہیں ہے، کھل کر بول رہے ہیں۔ لہذا یہ حضرت ہی کی بات نہیں، ہمارے کوئی بھی قائد ہوں جن کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے، اب اگر ان کے متعلق کوئی بات ہم میڈیا میں، پیپر میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں دیکھ لیں تو ہم جو ہے ان پر کیچڑ اچھالنے لگیں، ان کے خلاف تبصرہ کرنے لگیں، تنقید کرنے لگیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ تنقید اور تبصرہ یہ تو بہت مشکل فن ہے، علم حدیث سے مربوط جو ہے فن جرح و تعدیل سے زیادہ مشکل کوئی اور فن نہیں ہے، لیکن آج ہمارے نزدیک یہ فن بہت آسان ہو گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نہیں، اس چینل میں انٹرویو دینا ہی غلط ہو گیا۔ کیوں غلط ہو گیا بھائی؟ وہ آدمی گھر پر آیا، حضرت ان کے پاس نہیں گئے۔ گھر پر اگر دشمن بھی آئے تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کا اکرام کیا جاتا ہے، اور وہ آ کر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے اسلام سے متعلق اور دین سے متعلق، قرآن سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے دل میں جو شک شبہ ہو وہ دور ہو۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے ایسے کٹر دشمن خدا، دشمن رسول آیا کرتے تھے جو آتے ہی کہتے تھے السلام علیکم، آپ کی موت ہو، آپ کی ہلاکت ہو، السلام علیکم، بد دعا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی سمجھتے بھی تھے، لیکن پھر بھی آپ ان کو کبھی بھگاتے نہیں تھے، ان سے خوش اخلاقی سے بات کرتے تھے۔ جس چینل سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلے، اس چینل سے اگر ایک حقانی مرد خدا کی جو ہے حق بات جو ہے شائع ہو رہی ہے تو یہ تو ہمارے لیے اچھی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اور اسلام تو ہم کو یہ سکھاتا ہے وَابْغِضْ بَغِيضَكَ هُونَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا، کسی سے دشمنی بھی ہو تو اعتدال سے ہو سکتا ہے وہ دشمنی ہی کسی دن دوست آپ کا بن جائے۔ کن پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں؟ کوئی کھل کے بول رہا ہے ہمارے خلاف، کوئی جو ہے اندر سے ہم کو کاٹ رہا ہے۔ لہذا جو ہے یہ کہنا کہ اس چینل اور اس اینکر کو انٹرویو چاہے کتنا بہتر میں وہ غلط ہو گیا، یہ غلط اس وقت ہوتا جب حضرت کسی کے پاس جاتے، حضرت کے گھر میں آیا اور احترام کے ساتھ وہ پوچھ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو رہا ہے، تو کیسے حضرت ان کو جواب نہیں دیں گے؟ ایک طرف تو اعلان حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں جو پڑھائی ہو رہی ہے جو چاہے آؤ دیکھو، اور دوسری طرف کوئی آئے تو ان کو بھگا دیں، تو خود اپنی بات میں تضاد ثابت ہو جائے گا۔ بہرحال میرا کہنا صرف حضرت کے متعلق نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ہمارا قائد ہو، کوئی ایسی شخصیت جو قوم و ملت کے لیے خاص طور سے رہنمائی کرتے ہوں، قوم و ملت کا درد وہ اپنے سینے میں رکھتے ہوں، ہزاروں ایسے لوگ جو بے گناہ جو ہے جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ جو لڑ رہے ہیں،
جو کتنے بے گناہ لوگوں کو جو ہے رہا کرائے، ایسی شخصیت کے بارے میں جو ہے بغیر تحقیق کے زبان درازی کرنا، گستاخی کرنا، ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں لکھنا، یہ ہم اپنے آپ کو برباد کرنے والا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی غلط ہے، اور غلطی نہ ہو صحیح بات کو غلط بنا کے پیش کرنا، یہ تو جرم عظیم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے قائدین سے حسن عقیدت رکھیں۔ اس وقت یہ بڑی سازش چل رہی ہے کہ عوام کو قائدین سے کاٹ دیا جائے، عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے، ہمارے جو قائدین ہیں ان سے ہم بدگمان ہو جائیں، ان سے بدظن ہو جائیں، ان سے دور ہو جائیں۔ اس سازش کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہمارے قائدین کے متعلق کوئی بھی انگلی اٹھائے، چاہے ان سے غلطی ہو جائے، غلطی تو انہی سے ہوگی جو کام کرے گا۔ گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، جو وہ طفل جو گھٹنوں کے بل چل رہا وہ کیا گرے گا؟ لیکن ہم اس کو جو ہے اچھالے نہیں، اس کو تشہیر کا ہم ذریعہ نہ بنے۔ افسوس کی بات ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول کے شان میں اپنے گھر میں گستاخی کرتا ہے اور مسلمان اس کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنے نبی کے ہجو اور شکایت میں، مذمت میں اشعار بنائے گئے، صحابہ نے ان اشعار کو محفوظ نہیں کیا، صحابہ نے ان اشعار کو ہم تک نہیں پہنچایا۔ وہ تو اپنے گھر میں گستاخی کیا تھا اور ہم دنیا میں پہنچانے والے ہیں۔ ان سے تو بڑے ہم مجرم ہیں۔ ہم اپنے ہو کر جو ہے ہم دوسروں کی اعانت کر رہے ہیں، دشمنوں کی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں اپنا مزاج صحیح کرنا چاہیے، جذباتی قوم نہیں بننی چاہیے، ہر چیز کی تحقیق کرنی چاہیے۔ جو بھی ہمارے پیپر میں، ٹی وی میں، میڈیا میں کوئی بھی چیز آ جائے تو جب تک ہم تحقیق نہ کریں اپنی زبان بند رکھیں، چاہے عام مسلمان کے بارے میں یا کسی غیر مسلم بھائی کے بارے میں بھی ہو، بغیر تحقیق کے جو ہے اس پر تبصرہ صحیح نہیں۔ اور اللہ والوں اور ایسی بڑی شخصیات جن کی زندگی جو ہے کھلی کتاب ہے، ایسی شخصیات پر زبان درازی کرنا یہ تو اپنی دنیا کے ساتھ عاقبت اور آخرت برباد کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میڈیا کا جو اس زمانے کا فتنہ ہے اور جس کا ہم آلے کار بنتے ہیں اور ہر چیز کو شیئر کرتے ہیں اور بلا وجہ ہم جو ہے تنقید اور تبصرہ کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں بغیر تحقیق کے، اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔